جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ کہتے ہیں تھنگز آف دا پاسٹ، لیکن اس طرح کا واقعہ ہے، اس طرح کا ایونٹ ہے جو پاکستانی تاریخ میں بار بار آتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس واقعے کو آپ کہہ سکتے ہیں کتنے برس گزر گئے ہیں، میرا خیال ہے یہ 97 کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد 23 سال ہو گئے میرا خیال، لیکن یہ واقعہ جو ہے، بات ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ہر دفعہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ ضرور سامنے آتی، بلکہ پچھلے دنوں جو عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی انہوں نے انٹرویو تقریروں میں ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں کوئٹہ میں انہوں نے کسی کو بھیج کے ججز کو بریف کیس استعمال ہوتے تھے اور انہوں نے خریدا تھا، اور اس طرح کی چیزیں پتہ ہے سامنے آتی رہتی، نواز شریف صاحب پہ الزامات لگتے رہتے۔ مشہور زمانہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ بغاوت ہوئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان تھے یہاں پہ تھے، اور یہ 97 تک رہے تھے بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں۔ 94 سے لے کے 97 تک وہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، ان کا سندھ سے تعلق تھا۔ تو وہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کر رہے تھے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے ان پہ الزامات لگتے ہیں جس کو وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بریف کیس بھیجے تھے، اور جو تارڑ صاحب تھے، یہ رفیق تارڑ صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آ کے یہاں پہ رہے تھے، ان کو بریف کیس دیے گئے تھے کہ آپ کوئٹہ میں جائیں اور وہاں پہ جو یہ ججز ہیں ان کے ذریعے ریوولٹ کرائی جائے اگینسٹ ان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف، جو اس وقت نواز شریف صاحب کے خلاف پروسیڈنگ کر رہے تھے اس کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی۔ یہ بڑی اہم سٹوری ہے، جیسے میں نے کہا 23 سال ہو گئے، اس پہ مختلف ورژنز آتے رہے۔ نواز شریف صاحب اور ان کا کیمپ آف کورس اس کو ڈینائی کرتا رہا ہے، رفیق تارڑ صاحب کے ان کا کیمپ ہے جو ان کے حامی ہیں وہ اس کو ڈینائی کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی لیکن یہ ٹی وی شوز میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اخبارات میں بھی آتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اس پہ بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ یہ دیکھیں کوئٹہ میں اس طرح بریف کیس کے ذریعے ججز کو خریدا گیا تھا اور شریف خاندان اس کا وکٹم رہتا ہے۔ اب اس کے جو مین کریکٹر تھے کہ جنہوں نے یہ سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف بغاوت کی تھی، انہی میں سے ایک مین جج صاحب جو ہیں جو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کا نام ہے جسٹس ارشاد احمد خان صاحب۔ یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، بعد میں چیف الیکشن کمشنر بھی رہے ہیں، اور کوئٹہ میں اس بینچ میں یہ شامل تھے جس بینچ نے یہ چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے سجاد علی شاہ صاحب، ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں تھے، کیونکہ الجہاد یہ ٹرسٹ کا ایک کیس آیا تھا جس میں سینارٹی کو انہوں نے آ کے پرائرٹی دی گئی تھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو حکومت ہوتی تھی وہ اس وقت اپوائنٹ کر سکتی تھی، کسی کو بھی وہاں پہ اپوائنٹمنٹ دے سکتی، چیف جسٹس بنا سکتی ہوتی جو ججز ہوتے سپریم کورٹ کے۔ لیکن اس کے بعد ایک وہاں پہ الجہاد ٹرسٹ آیا تھا، ایک اس میں کیس آیا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ نہیں، جو موسٹ یا سینئر جج ہوگا اسی کو ہی لگایا جائے گا، اور وہی لگے گا۔ اب اس وقت چیف جسٹس جو تھے وہ سجاد علی شاہ صاحب تھے، ان کو بینظیر بھٹو صاحب نے لگایا تھا، اور بینظیر بھٹو صاحب کو لگانے کی شاید وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھی نواز شریف صاحب کی دوسری دور حکومت میں 1983 میں، اور نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں جب وہ گئے تھے وہاں پہ انہوں نے پٹیشن ڈالی تھی، اس وقت چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب تھے، تو وہاں پہ پورے بینچ میں جو ایک دو ججز نے مخالفت کی تھی فیصلے کی کہ نواز شریف صاحب کی حکومت بحال نہ کی جائے، اس کو ٹھیک برطرف کیا گیا، اس میں یہ سجاد علی شاہ صاحب بھی شامل تھے۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے وہاں سے کلو لیا تھا کہ یہ شاید ہمارے مزاج کے بندے ہیں، تو انہوں نے اٹھا کے ان کو چیف جسٹس بنا دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے آ کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت ڈسمس ہوئی تھی اس کو انڈورس کیا تھا کہ ٹھیک ڈسمس ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے جب یہ فیصلہ آیا تھا تو مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا، اس فیصلے کے پہ بھی یہ سجاد علی شاہ صاحب بیٹھے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جو الجہاد اس کا ٹرسٹ کا تھا کہ یہ موسٹ سینئر جو ہوگا وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا۔ تو بینظیر بھٹو صاحب نے اس وقت مجھے یاد ہے یہ کہا تھا کہ جناب جنہوں نے یہ فیصلہ سنا ہے یہ فیصلہ انہی کے خلاف ہی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ایک جونیئر کو چیف جسٹس بنایا تھا، تو وہ جونیئر جو ہے وہ اس وقت اپنے خلاف ہی فیصلہ دے رہا ہے، اور وہی ہوا کہ 3 سال بعد 2 سال بعد انہی کے خلاف ریوولٹ ہوئی، اور جنہوں نے ریوولٹ کی تھی ان میں ججز میں سے جو اس بینچ میں یا اس میں شامل تھے سربراہ تھے، ان کا نام تھا جسٹس ارشاد احمد خان۔ ان کا نام تھا جسٹس ارشاد حسن خان، میں غلط کہہ رہا تھا، جسٹس ارشاد حسن خان صاحب۔ اب ان کی ایک بک آئی ہے، اس کا نام ہے ارشاد نامہ، یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اس میں انہوں نے انکشافات کی ہیں، اور اس میں انہوں نے 3-4 ایشوز جو ہیں انہوں نے ہینڈل کیے ہیں اچھی خاصی۔ اس میں بکس میں اگر پڑھنے والی کتاب ہے جو ہم چاہتے تھے، بہت سارے کوشچن تھے جو ان پہ آتے تھے، کیونکہ بہت ساری کنٹروورسی جو ہے وہ جس ارشاد حسن خان صاحب سے ریلیٹڈ یہاں پہ رہی ہے، وہ 3 بڑے ایشوز تھے جو ان پہ آتے تھے، انہوں نے ان کو تینوں کو اس میں ایڈریس کیا ہے۔ جو موسٹ سب سے زیادہ تھی جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ الزام لگا تھا کہ یہ بریف کیس جو ہیں وہ لے کے گئے تھے تارڑ صاحب، اور انہوں نے 3 ججز سے ناصر اسلم زاہد صاحب تھے، اس میں خلیل الرحمان صاحب تھے، ارشاد حسن خان صاحب تھے، تو شاید ان کو
کو برائب کیا گیا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت مشکل میں تھے، چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے اگین جیسے میں کہا سجاد علی شاہ صاحب ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے تھے، جو اس وقت یہ لغاری صاحب کے پاس پاور تھیں، ان پاور کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ لغاری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپنی پاور جو ہیں یہ 58(2)B کے تحت وہ ان کو ایکسرسائز کر سکتے تھے. تو نواز شریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ شاید میری حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور چیف جسٹس جو ہے شاید کوئی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، کہ اس میں کہا جا رہا تھا اس وقت کے آرمی چیف بھی اس میں شامل تھے، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب بھی، اور پھر یہ فروخ لغاری صاحب. سو پھر ایک کاؤنٹر کے طور پر انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کو اڑا دیتے ہیں اس میں سے، اور پھر ان کے خلاف وہاں کوئٹہ بینچ میں ایک درخواست کی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا یہ جو فیصلہ آیا تھا آپ اس فیصلے کی روشنی میں کہ موسٹ سینئر جج جو ہے وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگے گا، آپ اس پہ یہ کارروائی کریں، کیونکہ یہ جونیئر جج سجاد علی شاہ صاحب ہیں، ان سے زیادہ سینئر جو ہیں اور بیٹھے سعید الزمان صدیقی صاحب بھی تھے، اجمل میاں صاحب بھی تھے، اور مسعود صاحب جان صاحب بھی تھے، سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی موجودگی میں ان کو لگا دیا گیا تھا. سو ایک اس کو پلی بنا کے کوئٹہ میں 97 میں ایک اس بغاوت ہوئی تھی چیف جسٹس کے خلاف. پاکستانی تاریخ کی انیوژل سی بات تھی، اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی تھی. سو اٹ واز اے بگ نیوز جس کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے. اب اس میں ارشاد حسن خان صاحب نے، یہ صاحب ذرا ایک اس بینچ میں شامل تھے، تو لوگ تو وہ بار بار ابھی بھی کہتے ہیں کہ بریف کیس اس میں دیے گئے تھے، چیزیں کی گئی تھی. اب اس بک میں انہوں نے 3 ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے، اسپیشلی کوئٹہ والا جو ہے، ان کے جو 3 ایشوز میں بتا بھی دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کیسے لگے تھے، PCA کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ان پہ آتا تھا کہ انہوں نے آ کے ظفر علی شاہ کیس میں انہوں نے اس کو جنرل پرویز مشرف کو 3 سال انہوں نے دیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئین میں آپ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری جو وہ چیز تھی وہ یہ تھی چیف الیکشن کمیشن بنے تھے، جس کے تحت 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ شاید جناب مشرف صاحب کو 3 سال دینے کی وجہ سے ان کو ریوارڈ کے طور پر ان کو بنایا گیا ہے یہاں پہ ان کو چیف جسٹس، اور یہ پہلے بعد میں ساری ان کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا. اس پہ بھی انہوں نے ایشوز پہ بات بھی. چوتھا ان پہ بڑا جو جیسے میں نے کہا یہ الزام لگتا تھا کہ آپ نے کوئٹہ بینچ میں بیٹھ کے شاید نواز شریف صاحب یا تارڑ صاحب جو ہے نا وہ کوئی بریف کیس لے کے آئے تھے، تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ ججز کو خریدا تھا، جو الزامات لگتے تھے. اب انہوں نے ان ایشوز پہ بات کی ہے. اس سے پہلے میں یہ آؤں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے کہ کوئٹہ میں یہ تارڑ صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا واقعی وہ بریف کیس وہ لے کے گئے تھے. وہ تفصیل سے انہوں نے خبر میں یہ خبر کہہ رہا ہوں ساری، انہوں نے تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، اس ایشو کو انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ ان کے اور تارڑ صاحب کے کیا تعلقات تھے، اور جب تارڑ صاحب سے انہوں نے آ کے حلف لیا تھا ایز اس کے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر، وہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ان کو کیا ٹانٹس کی تھی، کیا تانے مار رہے تھے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا کتاب پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مت سے اگر آپ نے کتاب کو پڑھنا ہے تو میں یہ کہوں گا، انہوں نے کتاب کے جو پہلے ان کے 100 پیجز کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. یہ ٹوٹل ہے تقریباً کوئی آپ اس پہ کہہ سکتے 300 کے قریب پیجز ہیں. جو ریئل بک سٹارٹس فرام 100 پیجز، اس کے بعد ہی آپ اس میں کر سکتے. پہلے ان کے زیادہ ان کے کمنٹری زیادہ ہے میرا خیال ہے. سیلف میڈ آدمی ہیں، ایفرٹس کی ہیں زندگی میں، کوشش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی اس میں میرے لیے بہت ساری نئی چیزیں آف کورس. اور اس میں جو بڑی چیز تھی کہ یہ فیروز سنز جو ہیں یہ لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے، آپ کو پتہ ہے کتابوں کے اشاعت کے حوالے سے. بلکہ یہ ہوں گے چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں، یہ تو ان کے سسر جو ہیں یا سسرالی خاندان جو ہے وہ اون کرتے ہیں، وہ مالک ہیں فیروز سنز کے. اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے لیے نئی چیز تھی کہ یہ چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب ہیں، لاہور سے جو انہوں نے اپنی آپ کی زندگی شروع کی تھی، انہوں نے وہاں پہ اس کی ریسیپشنسٹ کے طور پر انہوں نے شروع کی تھی اس میں فیروز سنز میں. اور چودھری نثار علی خان صاحب کے سسر جو ہیں وہ ان کے امپلائر تھے، اور بڑی تعریف کی ہے انہوں نے. بس ہے کہ ان کے خاندان کی، ان کے خاندانی ان کے کریکٹرز کی، ان کے بڑے پن کی. وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اٹس ورتھ ریڈنگ کہ انہوں نے کیسے اسٹرگل کیا لائف میں. بہت ساری مثالیں میں اس میں یہ بعد میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. بہرحال اس میں بڑی تعریف کی گئی چودھری نثار علی خان صاحب کے سسر کی. سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہاں سے ریسیپشن وہ ان کا اپنی چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ کیا بعد میں کنڈکٹ رہے ہیں اس پہ کنٹروورسی کو. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں یہ بھی میرا خیال ایک نئی بات ہے. ریسیپشنسٹ جو تھے وہ جو ہیں بعد میں اتنے بڑے پیمانے پہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے، چیف الیکشن کمشنر بنے. سو یہ ان کی آٹوبیوگرافی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھا بھی ہے، بہت ساری بندہ اپنی تعریف بھی کرتا ہے. انہوں نے اس میں اپنے اوپر بہت ساری چیزوں پہ تنقید بھی کی ہے جو اچھی چیز ہے. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، باقی چیز میں وقتی طور پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں مثلا انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم پہ تنقید کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو جنرل مشرف صاحب کو وہ دیے تھے 3 سال دیے تھے. اس پہ ڈیٹیلس انہوں نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ ہم نے کیوں دیے تھے. میں اس میں اس وقت نہیں جاتا کیونکہ ٹاپک اور پہ ہیں.
اصل جو چیز جس میں آپ میرا خیال انٹرسٹڈ ہوں گے وہ یہ ہے کوئٹہ بینچ کے حوالے سے، کہ جب کیا ان کو وہاں پہ طارر صاحب وہ بریف کیس لے کے گئے تھے، میرے لیے اس میں تھوڑی سی وہ چیز ہے جو مسنگ کر رہی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں اس بک میں، اس کو سجاد علی شاہ کیس 241 پیج پہ وہ کہتے ہیں کہ میں، خلیل الرحمان اور یہ ناصر اسلم زاہد جو ہے کوئٹہ میں تھے، اور کوئٹہ میں ایک پٹیشن لائے گی کہ سینالٹی کی بنیاد پر سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ اس معاملے میں وہ کہتے ہیں میں سینئر جج تھا اور میں نے اس پٹیشن پر فیصلہ کیا، ہم نے حکومت پاکستان کو نوٹس دیا کہ سینالٹی کے حساب سے یہ جو سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے، اور اس کے بعد فل کورٹ کو یہ کیس ریفر ہوا، پھر تمام 11 ججز بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ سجاد علی شاہ کو سینالٹی کی بنیاد پہ نااہل آپ قرار دے دیں، اور اس کے بعد اجمل میاں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میری ان رفیق طارر صاحب سے کبھی بھی کوئی تعلقات اچھے نہیں رہے، لگتی تھی، وہ کہتے ہیں ہماری آپس میں لگتی تھی، کبھی ہمارا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رہا، اور یہی وجہ جب رفیق طارر میرا وہاں پہ انٹرویو یہ ساری حلف لینے لگے ایز اس کے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر، تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا ارشاد اللہ کی شان دیکھو کہ مجھے آپ سے حلف لینا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے اوپر انہوں نے طنز کیا کہ اللہ کی شان دیکھو ارشاد کہ مجھے آپ سے حلف لینا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں وہ یہ بریکٹس میں لکھتے ہیں کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ میرا بس چلتا تو میں آپ کو پاکستان کا چیف جسٹس نہ بننے دیتا۔ یہ رفیق طارر نے ان کو کہا جب حلف لے رہے تھے ان کے چیف جسٹس بننے کا۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کامنٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے اور ان کے مبین کیسے تعلقات تھے۔ میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے، ہمیشہ آپس میں لگتی تھی، لگتی پہ انہوں نے کامہ ڈالے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کے باوجود مجھے تو کہنا چاہیے کہ وہ آئے تھے بریف کیس لائے تھے، یا میں تو ان کو الزامات کو انڈورس کر دوں تاکہ لوگ کہیں واقعی نواز شریف صاحب نے ججز کو خریدا تھا یا طارر صاحب بریف کیس کے لائے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس میں کہتے ہیں یہ کہنا سچ کے قتل کے مترادف ہوگا کہ وہ بریف کیس لے کر کوئٹہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ کوئی کوئٹہ میں بریف کیس لے کر نہیں آئے تھے۔ اب اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ واقعی کوئٹہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے، یہ بات تو نہیں لکھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بریف کیس لے کر کوئٹہ گئے تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کوئٹہ بینچ کی سربراہی ضرور کر رہا تھا، لیکن میرے ساتھ خلیل الرحمان اور ناصر اسلم زاہد بھی تھے۔ یہ دونوں جج صاحبان بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں، اور جی عمر بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہ دونوں حضرات میرے زیر اثر نہیں تھے کہ میں ان کو انفلوئنس کرتا اور میں ان سے فیصلہ کروا لیتا۔ یہ کوئٹہ بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا، نہ کہ میرا۔ یہ ایک عبوری فیصلہ تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے جناب یہ سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں اس فیصلے پر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی تھی۔ اب یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ورژن ہے۔ اس میں 2-4 چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس وقت ہو رہی تھیں اس کی تفصیل میں نہیں گئے ارشاد حسن خان صاحب، اسپیشلی کہ جو وہاں پہ اس وقت یہ بینچ کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہے تھے، انہوں نے اوائڈ کیا کہ جوڈیشری کے انٹرنل میٹرز جو تھے، جو کنسپیریسیز ہو رہی تھی، گروپنگ ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو ٹچ نہیں کیا اس میں۔ اب میرے لیے اس میں دلچسپی کی بات تھوڑی سی اور ہے، سوالات ابھی بھی باقی ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ یہ الجہاد یہ ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا فیصلہ بڑا پہلے آ چکا تھا، وہ 3 سال کے قریب جو ہے وہ یہاں پہ چیف جسٹس بھی رہے، یہ جو تھے یہ سجاد علی شاہ صاحب۔ جب الجہاد ٹرسٹ کا کیس کا فیصلہ آ گیا تھا تو اسی وقت یہ کیوں نہیں انہوں نے یہ فل کورٹ بنا لیا؟ اسی طرح کے فیصلے جو ہیں، عبوری آرڈر جو ہیں، اس وقت کیوں نہیں دیے گئے؟ بینچ نے کیوں نہیں دے دیا؟ کوئٹہ دے دیتا، لاہور کراچی کہیں سے بھی آ جاتا کہ جناب اب کیونکہ یہ الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لہٰذا اب آپ سجاد علی شاہ صاحب وہ نہیں بن سکتے، یہاں پہ یہ چیف جسٹس نہیں رہ سکتے۔ یہ اس وقت کا کیوں انتظار کیا گیا جب نواز شریف صاحب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہو رہی تھیں، اور اسی وقت جب ان پہ تلوار اس پہ لٹک رہی تھی، فروغ لغاری صاحب، جہانگیر اکرامہ صاحب یا دیگر، وہ جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب شاید یہ ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا، نواز شریف صاحب کو جانا پڑے گا، ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اسی وقت ہی دھڑا دھڑ یہ چیزیں کیوں ہونا شروع ہو گئی تھی؟ کوئٹہ بینچ سے یہ کیوں یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی؟ کوئٹہ بینچ میں کیوں کی گئی تھی؟ اور بھی بینچیں سے کراچی، لاہور اور بھی تھے، وہاں پہ کیوں نہیں کی گئی؟ اس چیزوں کا جواب نہیں ہے کہ کون لوگ تھے کہ اگین جن کے ذہن میں اچانک بیٹھے آیا کہ نہیں یار کہ کوئٹہ سے ہم کر لیتے ہیں تو وہاں سے شاید ہو سکتا ہے عبوری آرڈر ہمیں مل جائے۔ انہیں لاہور، کراچی یا دیگر وہ جو تھے وہ بینچز سے ان میں سے کیوں نہیں کیا گیا؟ یا سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے خود کیوں نہیں کر لیا؟ 11 ججز جنہوں نے بعد میں فل کورٹ بنایا تھا، انہوں نے پہلے یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا تھا؟ سعید الزمان صدیقی صاحب آپ کو پتہ ہوگا بعد میں وہ جا کے ان کو نواز شریف صاحب نے وہ لگا دیا تھا، سندھ کا گورنر لگا دیا تھا، ہاسپٹل سے اٹھا کے ان کو لایا گیا تھا حلف دلوانے کے لیے۔ ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سارے کوشچنز اس میں رہتے ہیں جن کو ٹچ نہیں کیا گیا کہ آپ نے اتنا عرصہ کیوں ویٹ کیا؟ اسی وقت ہی کیوں یہ آ کے نواز شریف کہ اگین کہ جو حق میں جا رہی تھی چیزیں وہی کی گئیں، پھر اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب کو جانے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، سجاد علی شاہ صاحب بھی اپنے کو پولیٹیکلی طور پر بہت ایکٹیو ہو گئے تھے اور وہ معاملات کو انہوں نے بھی بڑھا لیا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں انہوں نے اس بات سے انکار تو ضرور کیا ہے کہ کوئی بینچ وغیرہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے بریف کیس نہیں گئے تھے، طارر صاحب لے کے نہیں گئے تھے، لیکن میرا خیال ہے مسٹری اسٹل یہ ریمینز کہ انہوں نے اس کو اتنا ضرور کہا ہے کہ نہیں آئے تھے، لیکن
یہ نہیں بتا رہے کہ کوئٹہ بینچ نے اس کو اتنے عرصے بعد کیوں لیا تھا، الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ تو پہلے آ گیا تھا، تو پھر ویٹ کیوں کیا گیا، اور اس وقت ان کو ڈسلاج کیا گیا جب نواز شریف صاحب یہ مشکل میں تھے۔